جی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین، ثابت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بہکاتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالی جو چاہے۔ چلیں بس سورۃ ابراہیم کا 6واں درس ہے۔ آیت نمبر 27 آپ نے پڑھی ہے۔ آج کے سبق کا عنوان کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کا اثر۔ اس مثال کا اثر کیا ہے؟ ربط۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کو، کلمہ توحید کو، کلمہ اسلام کو مثال کے ساتھ بیان کیا تھا، اور کلمہ خبیثہ، شجر خبیثہ کو بھی ایک مثال کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ کلمہ حق پر قائم ہیں اس کا اثر کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا انہیں، اور جو لوگ کلمہ خبیثہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اس کا کیا نقصان ہے انہیں، اور اثر کیا ہوگا، اس کا آخرت میں کیا اثر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ایمان والوں کو اس پکے اور مضبوط کلمہ کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو آدمی ایمان لے آتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، تو فائدہ اس کو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ وہ شیاطین الانس والجن سب کے شر سے محفوظ ہوگا، کوئی فتنہ اس کے پاؤں کو ڈگمگا نہیں سکتا، پھسلا نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو جو آدمی توحید پر ڈٹ جاتا ہے اور اس پر وفات تک قائم رہتا ہے تو دنیاوی فتنے اس کے اس استقلال میں مخل نہیں ہو سکتے۔ دجال بھی آ جائے تو اس کے پاؤں ہٹا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے ذرا صحابہ کرام کو، جب انہوں نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، دنیائے کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ان کو ہٹا نہیں سکے، ان کے ساتھ جنگیں کی، مارکے ہوئے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ مرد تو مرد، خواتین کو بھی نہیں ہلا سکے۔ سورۃ البروج میں جن حضرات کا ذکر ہے، وقت کے بادشاہ نے ایمان لانے کی وجہ سے خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر آگ کے اندر ان کو پھینک دیا، سارے لوگوں کو جلا دیا، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کہا ہم کلمہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں ایسی مثالیں دیکھ لیجئے، حضرت عمار کو دیکھ لیجئے، حضرت یاسر کو دیکھ لیجئے،
ارے سمیہ کو دیکھ لیجئے، ارے خباب کو دیکھ لیجئے، خبیب کو دیکھ لیجئے، ارے بلال کو دیکھ لیجئے، ارے صہیب کو دیکھ لیجئے، ارے سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، ارے عثمان کو دیکھ لیجئے. یہ بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کتنا کچھ جبر و ستم ان پر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ چلو ہم اسلام چھوڑ دیں. تو جو کلمہ طیبہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کوئی پھسلا نہیں سکتا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے ہر جگہ پھانسی کے پھندے گاڑ دیے، ہر درخت کے ساتھ پھانسی کے پھندے لٹکا دیے. اور مسٹر ٹامسن ایک انگریز مورخ ہے، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا بڑا درخت نہیں تھا جس کے اوپر کسی نہ کسی کی لاش نہ لٹک رہی ہو، لیکن پھر بھی پھیرا کوئی نہیں. خنزیر کی کھالیں اتار کر اس کے اندر علماء کو اور مسلمانوں کو بند کر کے دریا میں بہایا گیا، جلایا گیا. تیل کے بڑے بڑے کڑاہ چڑھا کر ان کے اندر پکوڑوں کی طرح تل دیا گیا، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا، ایمان چھوڑ جاتا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اتنا جبر و ستم ان پر کیا گیا، اتنا جبر و ستم کیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کے اوپر سے گوشت اور رگوں کو ادھیڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوڑ دیا، آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے ایمان چھوڑا. تو جو آدمی کلمہ اسلام کہہ دیتا ہے، اس آیت میں یہ بات بتائی کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس سے ہٹتا پھر نہیں، اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی کیوں نہ ہو، الگ بات ہے ہم سپر پاور اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. سپر پاور طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. فلاں ملک سپر پاور، فلاں سب جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آبابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ چاہے تو 313 جن کے پاس اسلحہ نہیں، تلواریں نہیں، سواریاں نہیں، زیریں نہیں، جنگ کی مہارت نہیں، فن نہیں، بڑے نہیں، چھوٹے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، پورے کپڑے بھی جن کے جسموں پر نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کچل دے. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، سب عاجز ہیں. وہ کتنا کوئی بڑا اپنے آپ کو کہنے والا خان بہادر کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گردن توڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہ بھی وقت تھا جو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس اتنی فوج ہے، اگر ہمارے اوپر آسمان گرنا چاہے ہم اس کو بھی ہاتھوں پر روک دیں گے، سنگینوں کی نوکوں پر ہم آسمان کو بھی روک دیں گے. آج ان کی حالت دنیا کے سامنے ہے. روس کو دیکھ لیجئے، کیا حشر ہوا اس کا، کیا حالت ہوئی اس کی. تو لہذا سپر پاور صرف اللہ ہے. تو ایمان والے ان طاقتوں سے نہیں ڈرتے. وہ جب ایمان لے آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس پر ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو دیکھ لیجیے آپ اپنی تاریخ کو، سید احمد شہید کو پڑھیے، شاہ اسماعیل شہید کو پڑھیے، 1857 کی جنگ آزادی کو پڑھیے، بدر کے مارکے کو پڑھ لیجئے، احد اور خندق کو پڑھیے، یمامہ کے مارکے کو پڑھیے، اور اسی طرح تبوک کو پڑھیے. باقی اس کے بعد جنگ موت اور یرموک کو پڑھیں.
تاتاریوں کے فتنے کو بھی پڑھ دیکھیں. اپنی طرف سے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، لیکن جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کو ہلا نہیں سکے. تو کلمہ طیبہ کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہلا نہیں سکتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، ایمان پر قائم ہوتے ہیں. اس کے بعد جب موت آتی ہے، جب اس کو موت آتی ہے، قبر میں چلتا ہے، تو قبر میں جب سوالات ہوتے ہیں وہ جوابات درست دیتا ہے. قیامت والے دن اسے کوئی غم نہیں ہوگا. تو فی الآخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر. اس سے مراد قبر ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت سے مراد یہاں پر اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں، کیا مراد ہے؟ قبر مراد ہے. قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے. تو قبر میں بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے. اللہ تعالی جو لوگ کلمہ حق پڑھ لیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس پر پھر ڈٹ جاتے ہیں، کسی کے کہنے میں آ کر باطل کی اتباع نہیں کرتے، تو قبر کے اندر بھی اللہ ان کو جواب تلقین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. جو فرمایا نا یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں نا، تو معلوم ہو اللہ قبر میں مومن کو صحیح جواب دینے کی توفیق دیتے ہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے. رٹا لگانے سے نہیں ہوگا قبر میں کہ مجھے اس سوالوں کے جواب یاد ہیں. اگر مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے تو مجھے پتا ہے اللہ ہے. تیرا نبی کون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین کیا ہے؟ اسلام ہے. رٹے سے کام نہیں چلے گا. جو اس کے مطابق چلا ہوگا اس کو توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح جواب دے سکیں. جس نے صحیح جواب دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے آگے کامیاب ہوتا چلے گا. یہ ابتدا ہے. تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جو صحیح جواب دیتا ہے یثبت اللہ، اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں گے وہاں پر بھی جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. تو اب اسی کلمے کی اثر کا ذکر میں نے بتایا تھا کیا جا رہا ہے. تو اب آگے کلمہ خبیثہ کے اثر کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ظالموں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں سے پھسلا دیا جاتا ہے. دنیا میں پھسلنا کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، حق کی مخالفت کی. پھر بدر میں کیا عشر ہوا ان کا، احد و خندق میں کیا ہوا، دنیا نے دیکھ لیا. اور آخرت میں پھسلنا یہ ہے کہ قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جب منکر نکیر آ کر سوال پوچھیں گے جواب نہیں بن پڑے گا. سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، افسوس مجھے نہیں معلوم. جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، جو لوگوں سے سنا وہ کہہ دیتا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں. نبی کون ہے تب بھی وہ یہی کہے گا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا. اب فرشتے پوچھیں گے لوہے کے ساتھ، لوہے کے گرزوں کے ساتھ اب پٹائی کریں گے، لوہے کے گرز ماریں گے اور فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود سمجھا نہ کسی سمجھنے والے کی اتباع کی. نہ تو نے خود سمجھا نہ کسی سمجھنے والے کی اتباع کی. یاد رکھیے اہل ایمان کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. میں اس کا مفہوم بھی عرض کر دوں. اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں، والجماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی
جو صحابہ کی بات نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، اپنی مرضی اور منمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارا جی چاہے، جو ہماری مرضی چاہے، وہ اہل سنت نہیں ہوتے، اہل بدعت ہوتے ہیں، اہل خرافات ہوتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت سے مراد یہ ہے، اللہ کے نبی نے جو حدیث میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر چلے وہ کامیاب ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں. بلکہ بعد نے لکھا ہے، بعض تفسیروں سے یہ بات ملتی ہے کہ مومن کے لیے مبشر اور بشیر آتے ہیں. سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تو اگر صحیح اعمال صالحہ اس نے کیے تھے تو کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے چہرے سے سمجھ گئے تھے کہ جواب صحیح دے گا. پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، وہ کچھ پریشان ہوگا تو وہ کہے گا نہیں تو نے صحیح جواب دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کہیں گے تیری جگہ نہیں ہے، بس تجھے بتلانا ہے کہ اللہ نے تجھے اس جگہ سے بچا لیا ہے، جہنم سے اللہ نے تجھے بچا لیا، اس دکھانے کے لیے ہم نے یہ کھڑکی کھولی ہے. پھر حکم ہوگا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول جائے گی. تو قبر میں جسم اور روح دونوں کے لیے راحت بھی اور تکلیف بھی یاد رکھیں. ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھتا ہے اور قبر میں وہ جواب بھی صحیح دے گا، رٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو نہیں صحیح جواب دے گا فرشتے اس کو کہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ خود سمجھا نہ کسی کی اتباع کی. تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی خود نہیں سمجھ سکتا تو کیا کرے گا؟ اتباع ہی تو کرے گا نا. تو معلوم ہوا کہ ایک ایمان ہے تحقیقی، ایک ایمان ہے تقلیدی، دونوں معتبر ہیں. بعض لوگوں کو، عوام کو خود پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو باقی کیا ہوتا ہے؟ وہ اتباع کے ساتھ چل سکتے ہیں. ایک ان پڑھ آدمی ہے، خود کوئی تحقیق نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ اتباع کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی یا دم مارنے کی کوئی اجازت نہیں. جیسے اللہ چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. آیت کے آخر میں جو آپ نے پڑھا، تو یثبت اللہ الذین آمنوا سے شجرہ طیبہ کی مثال کے متعلق اشارہ کیا گیا، اور یضل اللہ الظالمین سے کلمہ خبیثہ کی مثال کے متعلق اشارہ ہے، اور یفعل اللہ ما یشاء دونوں سے متعلق ہے. یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس آیت سے عذاب قبر کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ثابت تو ہو گیا نا، آپ لوگوں نے سن لیا، ہوا کہ نہیں ثابت؟ ثابت ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے بعد میں؟ پہلے، تو مکی سورت ہے. تو عذاب قبر سے متعلق علم تو مدینے میں آیا، یہ سورت مکی ہے، تو اس سے عذاب قبر کیسے ثابت ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے، اس آیت میں لفظ قبر کا نہیں ہے. قبر کا لفظ تو فی الآخرت ہے نا، تو آخرت دو ہیں، ایک آخرت قریبہ ہے اور ایک آخرت بعیدہ ہے. تو آخرت قریبہ یعنی عالم برزخ، عالم برزخ یہی قبر، اور ایک آخرت بعیدہ عالم حشر اور قیامت کبریٰ. تو ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے. تو آیت میں لفظ آخرت سے دونوں مراد ہیں، حقیقی بھی مراد ہے، مجازی بھی مراد ہے. ایک جز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بتا دیا اور دوسرا جز مدینہ میں جا کر منکشف ہو گیا. اعتراض کیا ہے؟ ختم. ان فرشتوں کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ فرشتے جب آتے ہیں، آ کر اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں،
روح کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اس میت کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہوتا، جیسے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، ثواب اور عذاب کیسے محسوس کرتے ہیں؟ روح کا تعلق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تعلق روح کا ہوتا ہے، تبھی تو ثواب اور عذاب محسوس کرے گا، بغیر روح کے کیسے محسوس کرے؟ اور اگر کوئی کہے نہیں، قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ عذاب روح کو ہوتا ہے جو جہنم میں چلی جاتی ہے، اور ثواب اس روح کو ہوتا ہے جو جنت میں چلی جاتی ہے، قبر میں جسم ہوتا ہے، جسم کو کچھ بھی، تو یہ زیادتی ہوگی، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ مشقت اٹھائے جسم، محنتیں کرے جسم، اپنے آپ کو تھکائے جسم، ثواب سے روح کو ملے، جسم کو نہ پوچھا جائے، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر عذاب سے روح کو ہو، جسم کو نہ ہو، تو شرارتیں کرے جسم، ناجائز آرام کھا کر پلے بڑے جسم، ناجائز لذتیں حاصل کرے جسم، اور عذاب سے روح کو ہو، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ دونوں کو ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ برزخ کیا چیز ہے؟ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ ان کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جب آئیں گے تو نہ ان کی شکل کسی فرشتے جیسی، نہ انسان جیسی، نہ کسی حیوان یا پرندے جیسی، بالکل اوپری ایک نئی مخلوق کی طرح ایک شکل ہوگی، اس لیے منکر نکیر کہتے ہیں، پہچان ہی کوئی نہیں ہوگی۔ باقی فائدہ نمبر 2، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، معتزلہ نہیں مانتے۔ معتزلہ کے نزدیک قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ باقی جہاں برزخ کا ذکر آیا تو برزخ کوئی جگہ نہیں ہے، برزخ کوئی جگہ، برزخ اس زمانے کا نام ہے، مرنے کے بعد قیامت تک جہاں پر ٹھہرنا ہے، یہ جتنا بھی زمانہ ہے مرنے کے بعد قیامت تک کا، اس کو برزخ کہتے ہیں، یہ سب برزخ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت میں ایک واسطہ ہے۔ بعض کو یہ اعتراض ہے کہ ہم میت کو دیکھتے ہیں، اگر وہ گنہگار ہو، کافر، اس کی میت ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کے جسم پر عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، عذاب نظر نہیں آتا، کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، کوئی عذاب ہوتا نظر نہیں آتا، اس سے گفتگو اور ہمیں تو کوئی آواز نہیں آتی، اور نہ ہی ہمیں منکر نکیر نظر آتے ہیں، کیسے مان لیا جائے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی جواب یہ ہے، آپ ابھی نابینا ہیں، اس اعتبار سے وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے، یہ کام سارا دوسرے عالم میں اور ہے۔ وہاں کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں کی آنکھیں چاہیے، اور وہاں کی بات سننے کے لیے وہاں کے کان چاہیے۔ اگرچہ میت آپ کے سامنے، قبر کھول کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کہیں جی عذاب ہمیں نظر نہیں آتا، کافر کی میت ہے، جبکہ قبر میں داخل ہوتی ہے اس کو عذاب شروع ہے۔ فرعون کی میت جا کر دیکھ لیجئے، میوزیم میں پڑا ہے، آپ کو عذاب نظر تو، لیکن ہو تو رہا ہے، صرف وہ اس عالم میں اور ہے جو ہمیں نظر۔ ایک آدمی بینا ہے، آنکھوں والا ہے، ایک چیز وہ دیکھ رہا ہے، تو نابینا کو اس کی بات پر اعتراض کرنا چاہیے، اس کے مشاہدے پر اعتراض بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، آپ جبرائیل کو بھی دیکھتے، پاس صحابہ بھی ہوتے، ان کو جبرائیل نظر آتے، حالانکہ اسی مجلس میں ہوتے۔ اللہ کے نبی کو وحی کی آواز آ رہی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ سن رہے ہیں، صحابہ کو آواز نہیں سن رہے، بالکل ایک موٹی سی مثال ہے یہ۔ تو اس عالم کی چیزیں اس عالم میں ابھی ہمیں نہیں پتا، اس عالم میں گئے ہی نہیں تو پتہ کیسے ہوگا؟ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دکھا بھی دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے ہیں، نظر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی یہاں خانقاہ میں گڑھا تھا، پہلے بھی یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس گڑھے میں جب پانی ڈالا جاتا، باہر سے ٹھنڈا پانی لا کر پانی ابلنے لگتا تھا، کڑوا ہو جاتا تھا۔ مریدین نے کہا حضرت ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، میٹھا پانی لے کر آتے، اس گڑھے میں ڈالنے سے کڑوا ہوتا ہے،
قابل، کیا دیکھنے چکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت نے مراقبہ کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دکھا دیا۔ اس گھڑے کو بنانے میں قبرستان کی مٹی آ گئی ہے، ایک ذرہ کسی قبر کی مٹی اس میں آ گئی ہے جس کے اندر اس مردے کا جسم ملا تھا، ادھر اس کو عذاب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی پانی کھولتا ہے۔ پھر اس طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، زکوٰۃ شکات نہیں دیتا تھا، بس پیسے گنتا تھا اور پھر دفن کر دیتا، گنتا اور پھر دفن کر دیتا۔ درہم اور دنانیر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو جب وہ مر گیا، لوگوں نے کہا اس کا منوس پیسہ ہے، اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ سارے پیسے اس کے ساتھ، پورا بورا پیسوں کو اس کے اوپر وہیں قبر میں رکھ دیا۔ ایک بندہ چور تھا، اس کو پتا تھا کہ پیسے ساتھ قبر میں رکھے ہیں، اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ گھر آئے، یہ چور رات کو گیا، قبر کھولی تاکہ میں پیسے نکال کے لے آؤں۔ تو جب اس نے قبر کھولی، چاند کی چاندنی تھی، پیسے سارے بوری میں نہیں، اس کے جسم پر بکھیرے ہوئے تھے، میت کے جسم پر سارے پیسے بکھیرے ہوئے تھے اور وہ چمک رہے تھے۔ اس نے سمجھا نا ویسے چمک رہے ہیں، اس نے پیسے اٹھانے کے لیے ایک سکے کو بھی انگلی لگائی تھی، اس کی انگلی کو ایسی آگ لگی کہ بھاگا وہاں سے، اور جس کے جسم پر وہ سارے بکھرے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ انگلی ذرا سی ٹچ ہوئی، بس وہاں سے بھاگا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، بڑی کریمیں لگائیں، بڑے علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس واقعے کو حضرت مولانا عبد المجید رضیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو سابقہ امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رہ چکے ہیں، حضرت نے بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد اس بندے کے لیے بس یہی تجویز کیا گیا، پانی کا پیالہ پاس رکھو اور اپنی انگلی اس میں رکھا کرو، بس تھوڑی دیر انگلی اس میں رکھتا، پھر وہ پانی بھی گرم ہو جاتا، پھر گراتا اور ڈالتا، پھر گراتا، اس طرح اس کی زندگی گزری۔ تو بعض بات اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں، درجنوں واقعات ہیں، اب کتنے بتائیں، مثال کے لیے تو ایک آدھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، کراچی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ان کے جاننے والے نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان فوت ہوا جو ہمارے جاننے والا تھا، اس کو دفن کر کے آئے، صبح قبر سے باہر پڑا ہوا تھا، لیکن قبر بالکل صحیح اسی طرح بند تھی جیسے اس کو بند کیا تھا۔ لوگوں نے پھر کھول کے پھر دفن کیا، پھر باہر پڑا ہوتا تھا۔ تو اس کے بھائیوں نے اور والد نے اور رشتہ داروں نے کہا کہ کوئی زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی دشمن ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی آپ پہرا دے دو، آپ پہرا دے دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے، پکڑ لو اسے۔ قبرستان جا کے بیٹھ گئے، سارے رشتہ دار بھائی رات کو جا کر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پکڑیں گے ہم اسے ڈنڈے سوٹے لے کر۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کوئی قبر کھول کے باہر نکالے کسی کو۔ بہرحال رات کو وہ کہتے ہیں کہ اس قبر کی طرف سے ایک آواز آئی، سخت چیخوں کی آواز اور شعلے، اس طرح کچھ سخت ترین آواز آئی۔ ان کو تو کوئی پتہ نہیں چلا، سب بے ہوش ہو گئے، سب جتنے گئے تھے پہرا دینے کے لیے سب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے، میت پھر باہر پڑی تھی۔ پھر انہوں نے معلومات کی تو اب بتایا یہ گیا کہ یہ جو نوجوان تھا یہ مخبری کر کے اس نے کئی علماء کو قتل کروایا ہے۔ یہ بھی چند دن قبل کی بات ہے، پرانی بات نہیں۔ تو بعض اوقات اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے۔ کئی سارے ایسے واقعات، کئی سارے درجنوں واقعات ہیں، بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھا بھی دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس، آپ کی ساری بدت کی، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا عذاب کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا ناپاک رہتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتی ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں غلطی پر ہیں۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ عذاب تبھی ہوگا جب آخرت قیامت آ جائے گی، وہاں پر تو سب کا عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ابتدا قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب فرعون جب مرا اور اس کے جتنے خواری اس کے ساتھ تھے سب مرے، تو
سے قرآن کہتا ہے ان کو عذاب میں داخل کر دیا گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. تو یہ قبر کا عذاب ہے. تو عذاب قبر ثابت ہے، انکار کرنا غلطی ہے. اور پھر چونکہ وہ عالم اور یہ عالم دونوں اور ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال آپ سمجھ لیجئے. نیند کی مثال کے طور پر دو آدمی آپس میں دوست ہیں، ایک جاگ رہا ہے، دوسرا اس کے پاس سویا ہوا ہے. جو سویا ہوا ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں باغات کی سیر کر رہا ہوں، وہاں کے پھولوں سے پھلوں سے میں نے مزے لیے. اس قسم کے سارے حالات وہ دیکھ رہا ہے اور سیر کرتا پھرتا ہے. بڑی خوشی کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دوڑے لگا رہے اور بھاگ رہے اور خوشی کے عالم میں آوازیں بھی نکالے. جس وقت بیدار ہوتا ہے تو اپنے بدن میں سرور کی حالت بھی محسوس کرتا ہے. اچھا خواب دیکھے تو جاگنے کے بعد بھی سرور کی حالت محسوس ہوتی ہے. اب جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کس نے کیا کیا دیکھا. ابھی وہ خواب میں آ کر کہے بھائی میں لال قلعہ دیکھ کر آیا ہوں، بھائی میں تو امریکہ دیکھ کے آیا ہوں، فلاں پارک میں گیا تھا، فلاں جگہ سے ہو کے آیا ہوں، فلاں جگہ میں نے بڑی بارونق دیکھی، فلاں جگہ میں نے یہ دیکھا، فلاں جگہ میں نے یہ دیکھا. لیکن جو پاس اس کے بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بندہ اس کے سامنے، دوست اس کے سامنے، لیکن اس نے یہ سارا کچھ دیکھا نہیں. اس لیے کہ خواب کا عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے. یہ دنیا ہے بیداری کی دنیا. تو خواب میں خواب دیکھنے والے پر جو اثرات ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ بیداری والے کو پتہ ہو اس پر کیا گزر رہے. تو اسی طرح جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بچے خواب میں ڈر جاتے ہیں، عورتیں عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتی ہیں، مرد عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. اور بعض اوقات انسان خواب میں بھاگ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، کبھی سام کاٹ رہا ہے، کبھی دشمن حملہ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، کچھ سے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی قسم کے حالات خواب میں نظر تو آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی کی ران پر سر رکھ کے بھی سویا ہو اور خواب میں یہ دیکھے تو دوسرے جاگنے والے کو جس کی گود میں سر رکھ کے سویا اس کو بھی پتا نہیں چلتا. ایک آدمی کہ بھائی میں آپ کی ران پہ سر رکھ کے سویا تھا، میرے پہ شہر باغ 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 کے، آپ کو نہیں پتا چلا. یہ جاگنے والا کہ بھائی آپ بے وقوف ہو، میں تو تمہیں سامنے دیکھ رہا تھا، میرے پاس ہی تھے، کوئی بھاگ نہیں رہے تھے آپ. حالانکہ وہ ساری رات بیچارے نے باغ باغ کی گزاری، تو کسی کو پتا نہیں چلا. تو اس لیے خواب کے اثرات بدن پر ظاہر ہوتے ہیں. جس وقت انسان سو کر اٹھتا ہے تو اپنے بدن پر خاصی تھکاوٹ بھی محسوس کرتا ہے اگر ڈراؤنا خواب آئے تو. اب خواب میں جو یہ بھاگا پھرتا ہے یا خواب میں کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جاگنے والے کو تو کوئی پتہ نہیں. تو یہ روح کی کیفیت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور کوئی بات آپ سمجھیں نہ سمجھیں تو سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں. جب صبح اٹھے تو بعض اوقات اپنے جسم پر یہ ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں بھی پتہ چلتا. تو اسی لیے قبر کا عذاب اگر کسی کے سامنے ہی مردہ کیوں نہ پڑو، اب اگر وہاں پر وہ چیخ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، اس کو سانپ اور بچھو ڈنگ بھی مار رہے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. یہ وہاں کا عالم ہے، یہاں کا عالم نہیں ہے. اس لیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور جیسے خواب کی ذریعہ برزخ سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ سو جائیں، خواب کی حالت میں آپ کی جو عزیز و قارب فوت ہوئی ہوتی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. تو بڑی جلدی ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خواب اور موت ان کی مشابہت ہے آپس میں. خواب کے ساتھ برزخ کے بہت سارے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. اہل برزخ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے خواب میں انسان کا، اور اس خواب میں رابطہ ہو جانے کے بعد اہل برزخ کے حالات بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے ان کا انکار نہیں کیا، ان کے اعتبار کیے. تو بہرحال یہ تو ایک لمبا موضوع، اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے نا کام بہت آگے چل پڑے گا. یہ ابھی ہمارے نیند کے احکامات تقریباً 10 قسطیں ہو گئی ہیں سونے کی سنتوں کے طریقے. جمعے میں 10 جمعے سے یہی سونے کی سنتیں چل رہی ہیں. ابھی آئندہ سے ابھی کچھ خواب کے حوالے سے بات وہاں پر آئے گی، کچھ اس حوالے سے جمعے کی نشستوں میں تفصیلاً بات ہو جائے گی. تو ابھی چونکہ وقت مختصر ہے اس کو ہم زیادہ طول نہیں دیتے. تو سبق کا خلاصہ کیا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا؟ ایک تو ہم اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. تو 2 گروہوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. ایک وہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر وقت سرگرم ہے، اور ایک گروہ وہ جو کفر کا پیشوا ہے، ہر
وقت کفر اور شرک کی ترویج کرتا ہے. تو پہلے گروہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں درجات بلند ہوں گے. اور دوسرا گروہ وہ ضلالت والا، گمراہی والا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پہلے گروہ کی مدح کی گئی ہے، دوسرے کی مذمت کی گئی. تو گروہ اول جو کلمہ طیبہ والے ہیں، جن کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے، وہ اہل ایمان ہے. اور اس کے اولین مصداق مہاجرین اولین ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے. اور پھر ان میں بھی ان کے سرخیل، ان سب کے سروں کے تاج، ان میں سر فہرست، ان میں پہلے نمبر والے جناب ابو بکر صدیق ہیں. اور گروہ ثانی جن کی مذمت بیان کی گئی، جن کی مثال کلمہ خبیثہ اور شجر خبیثہ کے ساتھ دی گئی، جو ہلائے قریش، اور جن کا سب سے بڑا سرغنہ ابو جہل تھا. جو گروہ اول کے بالمقابل گروہ ثانی ذلیل خوار وہ دنیا نے دیکھا. یہاں آیت میں جس تثبیت کا ذکر ہے اس سے مراد توفیق الہی، یاد رکھیے. آیت میں یثبت اللہ الذین، تثبیت کا ذکر کیا، ثابت قدم، تو اللہ کی توفیق مراد ہے. جس کو اللہ توفیق دیں گے وہ ثابت قدم رہے گا. جو خبر میں اللہ کی جانب سے عطا کی جائے گی اور منکر نکیر کے سوال کے جوابات کے وقت درست جواب دے گا، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے آخر میں خلاصہ یہ نکال رہا تھا کہ ہر وقت اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. چلیں بس.